چھوٹی سی سلائڈس ہیں کچھ یہاں پر، اور اس سے پہلے obviously I would like to say کہ I'm feeling honored and privileged کہ میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پر موجود ہوں. obviously چھوٹی سی ایک ایفرٹ ہے جس میں I will try to explain جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا رول کیا ہے سائبر سیکیورٹی. Based on my experience, I'm working as a cyber security specialist. Thank you so much. ٹھیک ہے. I'm working as a cyber security specialist in QRMD اور ایک زبردست جرنی ہے اور بیسیکلی ریزن تھی وہ ریزن یہی تھی کہ obviously I was looking forward to a very good career ahead جو فیوچر میں اس اینڈ پر دیکھتا ہوں اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. So without wasting the time اگر ہم اس سے آگے لے کر چلیں دو کہ obviously یہاں پر جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ گروز ہیں اور ان کے سامنے اگر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کو ایکسپلین کرنا شروع کر دوں گا تو بھی لائک کہ سورج کو آئینہ دکھانے والی بات ہوگی. لیکن فار اسٹوڈنٹس اگر ہم ون لائنر اس کے اوپر چلے جائیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از جسٹ اے سیمولیشن آف ہیومن انٹیلیجنس. ایک ہیومن کی انٹیلیجنس کو سیمولیٹ کرنا از کالڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اینڈ مشین لرننگ کی اگر ہم بات کریں تو مشینس کو وہ ڈیٹا دے دینا جس ڈیٹا کے بیسس کے اوپر وہ پریڈکٹیو انالیسس کر کے کچھ ڈیسیژنس کر سکے. اور وہ ڈیسیژنس جو ان سے ہیں اوبیسلی ہیومنس کی اس کے اوپر اس میں چلے باقی ابھی آگے انشاءاللہ جب یہ گروز جو ہیں ہمارے جن کی ابھی عبدالوہاب صاحب نے ڈسکشن کی وہ آئیں گے تو اوبیسلی دے ول لیٹ یو نو مور اباؤٹ اٹ. اچھا اب ایز اے سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ اتنی پاورفل ہے کہ ہم اس کو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہہ رہے ہیں رائٹ. اگر یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے تو کیا یہ اتنی پاورفل ہوگی کہ یہ کسی انسان کی آئیڈینٹی کو اسٹیل کر لے, کسی انسان کی آئیڈینٹی کو فورج کر لے؟ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کو obvious سی بات ہے جب بھی میں مشین لرننگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہوں یا میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 1.5 منٹ کی. I would like to all of you to see کہ یار اس اینڈ کے اوپر کیا ہوگا. Ahmad Rashad, please come out. All right, man. All right, Ahmad. So, stand, kind of put your heads down this way a little bit. Right? Is any of this gonna hurt? No. All right, so this should come up. All right. So now, I'm going to walk around you and just scan your body, right? Yep. All right. That's an interesting shirt you wore today. Is that the one you're going to wear all morning? Is that? We're in Utah. The Jazz wear purple. You used to wear a suit. So did the Vikings. All right. This is almost over. All right. Hang in there. I got to step back just to get your full body. All right. Stand. Almost done. Almost done. You're up. People see you on the screen. Oh, I'm so nervous. I'm nervous about you taking a step backwards. That'll be the end of it. All right. Smile for a second. All right. Back. All right. All right. Painless. All right. I got it. All right. So now, come over here. Let's look at this screen. So now we're going to go back just so you can see this. Go back into that mode now we're in the app. Now the menu's going to come back up. And so look, we've inserted you in the avatar selection. And then, see where the red is going? You can choose different players. Yeah. So then we're going to pick Horton Tucker. And then where Horton Tucker is, so this would be in a live game, you will be inserted into the game. You'll be making all the same movements he was, but it'll look like it's your body. Does he have my skills? We'll see. Okay. All right, you ready? Yeah. All right, so go ahead and roll that. There's that shirt. ابھی آپ نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا, ہم نے وٹنس کیا کہ اے آئی اور مشین لرننگ اتنی پاورفل ہے کہ وہ آپ کی آئیڈینٹی بھی چوری کر سکتی ہے. وہ آپ کو وہ والا لائیو میچ کھلا سکتی ہے جو اس کے متعلق آپ جانتے تک نہیں ہیں.
تو نیکسٹ کویسچن یہ آتا ہے، اب میں تھوڑا سا اس کو ذرا ٹرانسفارم کرتا ہوں، بزنس کی طرف لے کر جاتے ہیں، انڈسٹری کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر ہم آج سے 2 ڈیکیڈ 3 ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایسٹ تھا وہ آئل تھا. جس کے پاس آئل ہے ہی از دا ون ایکچولی ہو از لیڈنگ دا ورلڈ، رائٹ. اگر ابھی کی بات کریں تو لاسٹ 1 اور 2 ڈیکیڈز کے اندر آرگنائزیشنز نے جو ایسٹ سب سے امپورٹنٹ ایسٹ بنایا ہے وہ ڈیٹا ہے. اب یہ جو ڈیٹا ہے اگر یہ آئی اتنی ہی پاورفل ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی چوری کر سکتی ہے، کیا یہ ہیکرز کو، اٹیکرز کو اتنا لیوریج کر سکتی ہے، اتنا پاورفل کر سکتی ہے کہ وہ آرگنائزیشنل ڈیٹا جو انہوں نے سم ویئر کسی کلاؤڈ انوائرمنٹ پہ رکھا ہے یا اپنے آفس کے اندر کسی سروس پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو بھی جا کر اسٹیل کر سکتی ہے؟ تو obviously my answer is yes. وہ بڑی ایزیلی اس ڈیٹا تک پہنچ سکتی ہے، اس کو اسٹیل کر سکتی ہے. اب اس ڈیٹا کی ایک سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ اس ڈیٹا کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے کنٹری وائز بہت سارے رولز، ریگولیٹری لاز اور اس طرح کی چیزیں بھی امپلیمنٹ ہو گئی ہیں. اب وہ ڈیٹا دو کے بلونگ انڈسٹری سے کرتا ہے، بزنس سے کرتا ہے، بٹ اس کی پروٹیکشن گورنمنٹ لیول کے اوپر اس طریقے سے امپوز کر دی گئی ہے کہ اگر وہ ڈیٹا بریچ ہوتا ہے تو آپ کو پینلٹیز فیس کرنی پڑیں گی. اینڈ سم ویئر وہ پینلٹیز اتنی بڑی ہیں کہ شاید آرگنائزیشن اس پینلٹیز کو پے ہی نہیں کر سکتی. دیٹس دی اینڈ آف دا ایرا، رائٹ. تو یہاں پر رول ایکچوئل میں کریٹ ہوتا ہے ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ یار یہ سائبر سیکیورٹی کے اندر ہم جب اوفینسو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اوفینسو سیکیورٹی کیا ہے؟ ایک ایسا یوزر جو میلیشیس انٹینٹ کے ساتھ بیٹھا ہے، جسے ہم ہیکر کہتے ہیں عام ٹرمینالوجی میں. ایک نائب یوزر کی طرح اگر ہم بات کریں، ایک ہیکر کیا کر سکتا ہے یا ایک ہیکر کیا کرتا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے 10 سال کے ایکسپیرینس میں ایز اے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ جن ٹولز کو، جن میتھڈالوجیز کو یوز کیا ہے ان کے کچھ نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. مالویئر انالیسز ہے، فشنگ ہے، اسپیئر فشنگ ہے. یہ وہ ٹولز ہیں، یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جنہیں ابھی تک یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو ہیک کرنے کے لیے، انفارمیشن کو ہیک کرنے کے لیے، پرسنل انفارمیشن کو ہیک کرنے کے لیے. یہاں پر یہ ساری چیزیں، ان کا نام اوبیسلی یہاں موجود ہے. اب جسٹ امیجن کہ انہی ٹولز کے اندر اگر ہم وہی اے آئی، وہی ایم ایل اور وہی ڈی ایل انکلوڈ کر دیں گے تو ہاؤ پاورفل دیز ٹول وڈ بی. اگر میں ایک آدھے اس کی بات کروں، سے ہم فشنگ کی بات کرتے ہیں. فشنگ ای میل ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. فشنگ ای میلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ای میلز کرتے ہیں اور وہ اس طرح لگتا ہے کہ ایک لیجٹ ای میل ہے جو لیجٹ آرگنائزیشن کی طرف سے آئی ہے، اور آپ جسٹ اسے اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد بوم، اچانک سے آپ کا پورا نیٹ ورک، آپ کا کمپیوٹر اور یہ سارا کچھ اوبیسلی بڑی آسانی سے ہیکر جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے. وہ کیسے لے سکتا ہے اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے because we don't have that time. لیکن اب اسی کے اندر اگر اے آئی کو آپ انکارپوریٹ کریں جو آئیڈینٹی کو لائیو ایئر میں چینج کر رہی ہے، ہاؤ پاورفل دیٹ اٹیک وڈ بی. اب ایک اور چیز، جب آپ اٹیک کرتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی سرور کے اوپر، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک اٹیک کو پلان کرتے ہیں اور پلان کر کے آپ وہ اٹیک اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں. یا وہ سکسیسفل ہوتا ہے یا وہ سکسیسفل نہیں ہوتا. اب ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کمپیوٹر سائنسز کے اندر جسے ہم پولیمارفزم کہتے ہیں، پولیمارفک بیہیویئر کہتے ہیں، رائٹ. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی اس کو اتنا پاورفل کر رہی ہے کہ رن ٹائم کے اوپر وہ اٹیک اس جو رسپانس دے رہی ہے آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کا نیٹ ورک، اس کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے. اب یہ میوٹیشن والا جو ورڈ ہے یہ میرے خیال میں لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے. جب ہم نے یہ کووڈ پچھلے دنوں فیس کیا وائرس کا کیا سین ہے؟ وائرس کی اوریجنل جنریشن ایک ہی ہے، لیکن بائی دا ٹائم وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، چینج کرتا رہتا ہے. تو اے آئی، ایم ایل اینڈ ڈی ایل اس کو اتنا پاورفل کرتے ہیں کہ وہ رن ٹائم کے اوپر اگر ایک اٹیک سکسیسفل نہیں ہوا وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرے گا، پھر دوسرے طریقے سے آئے گا، پھر تیسرے طریقے سے آئے گا، اور اس وقت تک لگا رہے گا جب تک کہ اس کو وہ سکسیس مل نہیں جاتا. تو اوبیسلی جب اس کو میں اس طرح سے سوچتا ہوں تو اوبیسلی یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے اگر ہم آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. اب جو دوسری سائڈ ہے، اگر ہم اس دوسری سائڈ کو دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں ڈیفینسو سیکیورٹی، کہ ایک اٹیکر ہے لیکن آرگنائزیشن کے اندر ایک ایتھیکل ہیکر بھی بیٹھا ہوا ہے جو بیسیکلی سیمولیٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے کمپنیز کی بہاف کے اوپر ود کمپنیز پرمیشن کہ اندر بیٹھ کے وہ ان رسک کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اسی طریقے سے اپنی اپلیکیشنز کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان ورنیبلٹیز کو بیسیکلی ایکسپوز کرتا ہے اور پھر انہیں فکس کرواتا ہے. بٹ ادر دین دیٹ جو ہمارے پاس ڈیفینسو میکینزم ہے، اگر یہاں پر بھی ہم ان کو دیکھیں، تھریٹ ڈیٹیکشن، ایک اٹیک آیا، وہ اٹیک کیا اس آرگنائزیشن کے لیے ایک تھریٹ ہے اور وہ ایسا اٹیک ہے جو اپنے آپ کو رن ٹائم کے اوپر میوٹیٹ کر رہا ہے، رائٹ. اب اس میوٹیٹ کرنے والے اٹیک کو روکنے کے لیے بھی آپ کے پاس
ایسے ٹول ہونے چاہیے جس کو اے آئی نے اور ایم ایل نے اتنا لیوریج کر دیا ہو، اتنا پاورفل کر دیا ہو کہ وہ رن ٹائم کے اوپر اس طرح کے پولیمارفک اٹیک کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر اس کے اگینسٹ اپنا ڈیفینس میکینزم کریٹ کرے. تو ایک ہائی لیول اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یہاں پر اگر اے آئی ڈریون انالیٹکس کو ہم اپنے ڈیفینسو میکینزم میں ایڈ کر دیں گے، پیٹرن ریکگنیشن فار کمپلیکس تھریٹس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، یا ہولسٹک ڈیفینس، یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں دیکھنے میں کافی ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، لیکن جب آپ انہیں پڑھنا شروع کریں گے تو obviously you will have a good understanding about all these. ہم ان کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے بیکاز آف لمیٹڈ ٹائم فریم، لیکن امپورٹنٹ یہی ہے کہ اے آئی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ایک طرف اے آئی اور ایم ایل اگر اٹیکر کو بہت زیادہ پاورفل کر رہی ہے تو دوسری اینڈ کے اوپر وہ آپ کی ڈیفینسو میکینزم کو بھی اتنا ہی لیوریج کر رہی ہے کہ آپ اتنا ہی اسٹرانگ ڈیفینس سسٹم اس کے اگینسٹ بلڈ کر سکتے ہیں. اوکے اچھا، اس سے پہلے یہ ایک سلائیڈ ہے، یہ 2022 کا ایک انالیسس ہے بیسیکلی کہ اوورآل ہوا کیا. ابھی کمنگ سلائیڈز جو سی ہیں وہ ایکچوئل میں اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس پرسپیکٹو میں یہاں پر دیکھیں تو اب یہاں پر آپ کو نظر آئے گا 82% جو ہیں 2022 کے اینڈ کے اوپر جو انالیسس تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ 82% جو آپ کے اٹیکس ہیں اس میں انکریز ہوا ہے، کیونکہ ورلڈ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے، بہت سارا ہم آئی ٹی اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، تو obvious سی بات ہے اس اینڈ کے اوپر وہ تھریٹ ویکٹر بھی بڑھ رہا ہے. 25% کمپنیز نے آلریڈی انشورنسز لینا شروع کر دی ہیں انہی سائبر سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے. یہاں پر اگر اور دیکھیں اور بھی نمبر ہے، 25% رینسم ویئر اٹیک بڑھ گئے تھے 2022 کے اندر، 2023 میں اس سے بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں. 2022 میں کمپنی ایک پروجیکٹڈ اماؤنٹ تھی $10.5 ٹریلین کی، جو یہ لگتا ہے کہ کمپنیز انویسٹ کریں گی سائبر سیکیورٹی کے اندر اور انہیں کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں کریں گے تو سروائیول پاسبل نہیں ہے. نہ تو کویسچن از کہ اگر اتنی بڑی اماؤنٹ کو سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ کے اندر انویسٹ کیا جائے گا تو اسے ہوگا کیا، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس میں. تو اگر ہم اپنے لیے فائدے کی بات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 31% جاب گروتھ ہوگی. ابھی کی کرنٹ جو جاب اوپننگز ہیں آپ بلیو کریں اس وقت سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. I am leading a cyber security department in Pure MD اور literally it is really very difficult to find people جو اس ایریا میں ایکسپرٹ ہیں، جو ہماری ٹیم جوائن کر سکیں، ہمیں ہیلپ کر سکیں، اس اینڈ کے اوپر چیزوں کو لرن کر سکیں اور ایسا ڈیفینس میکینزم بلڈ کر سکیں جس کے تھرو ہم اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکیں. اب یہ 31% جابز اگر اور بڑھ جائیں گی تو آپ یو کین امیجن کہ کس لیول کے اوپر جائے گی بات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں کووڈ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا تو اس نے کچھ اپرچونیٹیز بھی اوپن کی، جس میں ایک بڑی اپرچونیٹی گلوبلائزیشن تھی. اب اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ کے لیے صرف پاکستان کی جابز اوپن نہیں ہیں، آپ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جابز اوپن ہیں. ایوری سنگل ڈے یو ول ناٹ بلیو، ایوری سنگل ڈے مجھے لنکڈ ان کے اوپر ہی اراؤنڈ لٹرلی 5 سے 10 جو ہیں وہ کمپنیز اپروچ کر رہی ہوتی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں، ریموٹ جاب. وہ ڈالرز کی بات ہو رہی تھی، سر نے بات کی عبدالوہاب صاحب نے، ایگزیکٹلی ایسے کہ ڈالرز میں یو کین ہیو دیٹ جاب بٹ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ اسپیشلٹی ود یو جس سے آپ بیسیکلی ادھر کچھ ویلیو ایڈ کر سکیں. اوکے اگر اس سے آگے چلتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا اپنا کیریئر جو ایز اے سائبر سیکورٹی اسپیشلسٹ میں لے کر چلا، تو ایک وہ کہتے ہیں مشعل راہ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ کیا کیریئر ہے، کس طرح سے آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں ایک ہائی لیول انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ اوفینسو سیکیورٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اس اوفینسو سیکیورٹی میں کچھ بیسک لیول کے کورسز ہیں. اوبیسلی آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ پیک سولوشنز کہ انہوں نے اس طرح کے انیشیٹو لیا. اوبیسلی وہ بیسک لیول کے کورسز لے کر چلیں گے، لیکن اس کے بعد کچھ انٹرنیشنلی ریکگنائز سرٹیفکیشنز ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. اوبیسلی جس طرح عبدالوہاب صاحب نے بات کی، ایون آئی ول بی اویلیبل آفٹر the event and during the event you can come to me اور obviously میرے LinkedIn کے پروفائل کے اوپر آپ مجھے کر سکتے ہیں and I'm always open. اسی طرح سے ڈیفینسو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اس اینڈ کے اوپر آپ اسپیشلائزیشن بلڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے کمپلائنسز، یہ سب سے امپورٹنٹ ایریا جس کے میں نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ لاز اینڈ ریگولیشنز اور کچھ پینلٹیز امپوز ہو رہی ہیں. وہ جو لاز ہیں ان کے ساتھ جو کمپلائنسز ہیں that's the most important part, that's the most important part for an organization to survive. تو اس کے اوپر آپ اپنی اسپیشلٹیز بلڈ کر سکتے ہیں اور ان آل ایریاز کے اندر بے تحاشا جاب اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس کے لیے اب آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. obviously اپنے آپ کو ایجوکیشنل پورٹ فولیو میں وہ چیزیں ایڈ کرنی ہیں. then obviously you'll be able to have all these options. اچھا یہ ایک لاسٹ سلائڈ تھی، I'm sorry میرے خیال میں کلک ہو گیا.
تھینک یو. اچھا اے آئی اور ایم ایل کی پرسپیکٹو میں I was sitting with my colleague Arsalan is there اور ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے. یہاں پر آپ کو نظر آئے گی 80+ کمپنیز, یہ 2022 کا انالیسس ہے, who have already started investing in cyber security tools. یہ سارے ٹولز, یہ ایسی ساری کمپنیز ہیں جو سائبر سیکیورٹی کے ٹولز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں, اور 2022 میں they were on AI and ML. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آج کے دن میں بھی اگر ہم بات کریں گے تو بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جن کے اندر اے آئی اور ایم ایل آ چکی ہوئی ہے, اور اگر وہ اے آئی اور ایم ایل آ چکی ہے تو پھر اگین ایز اے سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ, ایز این ایتھیکل ہیکر, میرے لیے ایک سب سے بڑا تھریٹ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ سیف مائی ڈیٹا از. اور دوسری اینڈ کے اوپر اوبیسی بات ہے, آپ کی کچھ ایسی فائر والز آ گئی ہیں جنہیں ہم نیکسٹ جنریشن فائر والز کہتے ہیں. نیٹ ورک سیکیورٹی میں ہمارے پاس ڈیپ پیکٹ انویسٹیگیشنز کے کچھ اس طرح کے میکینزم آ گئے ہیں جہاں پر بھی اے آئی اور ایم ایل اس کے اندر انکلوڈ ہو چکی ہے, اور وہ اب اپنا کام کریے. بٹ آل وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, آپ کو اس کو پڑھنا ہے, اپنا کیریئر اکارڈنگلی بلڈ کرنا ہے, اینڈ یو ول ہیو دی پلینٹی آف اپرچونیٹیز اویلیبل. سو آئی تھنک میرے خیال میں ایک ہائی لیول جتنا کہ مجھے ٹائم اویلیبل تھا, دیٹس آل فرام مائی سائڈ. Thank you so much for your time.